الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی اول سورة الجمعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ صدق اللَّهُ الْعَظِيمُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، کل ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ کسی بھی انقلابی عمل کے اور کسی بھی انقلابی جدوجہد کے ابتدائی مراحل یہ ہیں کہ اولاً کوئی انقلابی نظریہ ہو جس کی نشر و اشاعت کی جائے، ثانیاً جو لوگ اس انقلابی نظریے کو شعوری طور پر قبول کریں انہیں منظم کیا جائے، ثالثاً ان کی تربیت کی جائے۔ یہ تینوں مراحل اتنے عام فہم ہیں اور میرے نزدیک اتنا مجمع علیہ ہیں، اتنے متفق علیہ ہیں کہ ان کے بارے میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں۔ تاہم ہمیں آج یہ سمجھنا ہے کہ انقلاب نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں یہ تینوں مراحل کس طور سے، کن عنوانات سے پورے ہوئے۔ جہاں تک سب سے پہلے مرحلے کا تعلق ہے، اس اہمیت کو پھر سمجھ لیجئے کہ انقلاب نام ہے نظام کو بدلنے کا، اور جو نظام بھی کہیں قائم ہوتا ہے، میں پھر وہ الفاظ دہرا رہا ہوں، معاشی، معاشرتی اور سیاسی ڈھانچہ، دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، جو بھی کسی ملک میں، کسی خطہ ارضی میں جو بھی یہ اجتماعی نظام قائم ہوتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی نظریاتی فلسفیانہ اساس ہوتی ہے، اور جو نظام کے برپا کرنا مقصود ہے لا محالہ اس کی بھی کوئی نہ کوئی نظریاتی اور فلسفیانہ بنیاد ہے۔ تو گویا کہ اس انقلابی جدوجہد اور انقلابی عمل کا پہلا فطری اور منطقی قدم یہی ہو سکتا ہے کہ رائج الوقت نظام کی فلسفیانہ اور نظریاتی اساس کو منہدم کیا جائے، اس کا ابطال کیا جائے، اس کی نفی کی جائے، اس کی تردید کی جائے، اور جو نظام قائم کرنا پیش نظر ہے اس کی جو نظریاتی اور فلسفیانہ اساس ہے اس کا اثبات کیا جائے، اس کے لیے دلائل دیے جائیں، اسے ذہن نشین کرایا جائے، اسے مدلل کیا جائے، مبرہن کیا جائے۔ پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگلا قدم اٹھے گا کہ جو لوگ اسے قبول کریں گے انہیں منظم کیا جائے گا، پھر ان کو تیار کیا جائے گا قربانیوں کے لیے، تن من دھن لگانے کے لیے، اس لیے کہ اس کے بغیر، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک چھوٹا سا پودا بھی جڑ آسانی سے نہیں چھوڑتا، اسے کافی ادھر ادھر جھنجھوڑ کر، ہلا کر پھر کہیں آپ اکھاڑتے ہیں تو کوئی جمع جمایا نظام آسانی سے اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کے لیے تصادم کے مختلف مراحل ہیں، اور ان کے لیے لوگوں کو پہلے سے تیار کرنا ضروری ہے۔ اب آئیے ہم سب سے پہلے
انقلاب نبوی یا فار دیٹ میٹر اسلامی انقلاب کی جو نظریاتی اساس ہے اسے سمجھیں۔ اسلام اور اسلامی نظام کی عمارت جس نظریے یا فلسفے یا ورلڈ ویو یا ویلٹنشاؤنگ پر قائم ہے، اس کا مجموعی نام یا اس کا جامع عنوان ایمان ہے۔ یہ ایمان جس پر کہ 2 سال قبل میں اسی جگہ پر 5 ہی محاضرات دے چکا ہوں، 5 خطبات میں اس کے مختلف پہلوؤں کی وضاحت کی ہے۔ عام طور پر اس کو 3 اجزاء میں تقسیم کیا جاتا ہے: ایمان باللہ یا توحید، ایمان بالآخرہ یا معاد، اور ایمان بالرسالت۔ پھر مختلف اجزاء ہوں گے۔ ایمان بالرسالت ہی میں ایمان بالملائکہ بھی ہے جو وحی لے کر آتے رہے ہیں، ایمان بالکتب بھی ہے، جو بھی وحی آئی ہے اس کا کتابی شکل میں اس کا ریکارڈ جو ہے وہ ایمان بالکتب ہے، اس کو ماننا، اس کو تسلیم کرنا۔ یہ جو ایمانیات ثلاثہ ہیں، میں نے اپنے ان محاضرات میں واضح کیا تھا کہ ان کے مابین ایک نسبت و تناسب ہے بہت دلچسپ، کہ ان میں سے ہر ایک کی اہمیت ہے ایک خاص اعتبار سے، ان میں سے ہر ایک خاص پہلو سے اہم ترین ہے۔ یعنی نظری طور پر، علمی طور پر، فکری طور پر اصل ایمان ایمان باللہ ہے۔ ایمان بالرسالت بھی اس کی ایک فرع ہے، ایمان بالآخرہ بھی اسی کی ایک فرع ہے، اسی کی ایک شاخ ہے۔ ایمان بالرسالت کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہدایت کا ظہور ہے۔ ایمان بالمعاد کیا ہے؟ اللہ کی صفت عدل کا ظہور ہے۔ تو گویا کہ یہی وجہ ہے کہ ایمان مجمل میں صرف ایمان باللہ کا تذکرہ ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ بقیہ ایمانیات کا تذکرہ ہی نہیں۔ ایمان مفصل میں پھر آتے ہیں دوسرے ایمانیات: آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایک دوسرے اعتبار سے اہم ترین ایمان ایمان بالرسالت ہے، اس لیے کہ ایمان باللہ بھی وہ معتبر ہوگا جو اللہ کو ان اسماء و صفات کے ساتھ ماننے پر مشتمل ہو جس کی خبر دی ہے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے تصور کے مطابق کسی خالق، کسی کائنات کے بنانے والے، یا کسی ورلڈ اسپرٹ، یا کسی الٹیمیٹ کاز، کسی علت العلل کا آپ تصور کریں تو وہ ایمان باللہ نہیں ہے، جب تک کہ ان اسماء و صفات کے ساتھ نہ مانے جن کی خبر ہمیں رسول نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ایمان بالآخرت بھی وہی معتبر ہوگا جو ان تمام تفاصیل کے ساتھ ہو کہ جس کی خبر رسول نے دی ہے۔ بعث بعد الموت، حشر و نشر، وزن اعمال، جزا و سزا، جنت اور دوزخ، ان تمام باتوں کو مانا جائے گا، تب ایمان بالآخرہ جو ہے حقیقت میں معتبر ہوگا۔ گویا کہ قانونی اور فقہی اعتبار سے اصل ایمان ایمان بالرسالت ہے۔ عملی اعتبار سے مؤثر ترین ایمان بالآخرہ ہے۔ آخرت کا یقین ہوگا اور محاسبہ اخروی کا خوف ہوگا تو عمل درست ہوگا، ورنہ ایمان باللہ بھی ذات و صفات کی ایک بحث بن جائے گی، ذہنی تعیش کی ایک صورت اختیار کر لے گی، اور ایمان بالرسالت بھی عشق رسول کی وہ صورت اختیار کرے گا جو ہماری سڑکوں پر نظر آتی ہے۔ نعرے تو ہوں گے، جلوس ہوں گے، نعتیں ہوں گی، اتباع نہیں ہوگا، اطاعت نہیں ہوگی۔ تو یہ تینوں ریلیٹیولی ان میں سے ہر ایک کی اہمیت ہے، اور ہر ایک اپنی جگہ پر کسی ایک پہلو سے اہم ترین ہے۔ یہی معاملہ جو ہمارا اس وقت کا موضوع زیر بحث ہے اس کے اعتبار سے جو 3 چیزیں آج ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ اسلامی انقلاب کا بنیادی نظریہ کیا ہے؟ انقلابی نظریہ کیا ہے اسلام کا؟ وہ توحید ہے۔ آج سے 1400 سال قبل جو انقلاب برپا ہوا اس کے لیے جو حزب اللہ قائم ہوئی، اس کی تنظیمی اساس کیا تھی؟ وہ ایمان بالرسالت پر قائم تھی، اور اس وقت جو کارکنوں کی تربیت ہوئی ان میں تن من دھن سب کچھ لگا دینے کا جذبہ جو پیدا ہوا، اس کی بنیاد ایمان بالآخرہ ہے، معاد ہے۔ گویا کہ یہی 3 چیزیں، انقلابی نظریہ، تنظیم
اور تربیت، ان تینوں کا تعلق ان ایمانیات ثلاثہ کے ساتھ ہے۔ اب آئیے کہ ہم پہلی بات پر گفتگو شروع کریں، توحید، جس کو میں نے ابھی قرار دیا ہے کہ وہ جو انقلابی نظریہ ہے وہ کل کا کل در حقیقت توحید ہے، لیکن وہ توحید جو کبھی تھی، شاید آپ کا ذہن منتقل ہو گیا ہو، میں علامہ اقبال کے شعر کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ ہے علم کلام۔ تو توحید اور توحید میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، اور اب کیا ہے؟ فقط ایک مسئلہ ہے علم کلام۔ تو میں یہ عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ ایک عام آدمی کے نزدیک یہ توحید کیا ہے؟ ایک عقیدہ ہے، ڈوگما ہے۔ کسی فلسفی اور حکیم انسان کے لیے، دانا انسان کے لیے اس توحید کا تعلق فلسفہ وجود سے ہے، وحدت الوجود، توحید وجودی، فلسفہ وجود، حقیقت و ماہیت وجود، یا پھر اس کا تعلق نسب العینوں کے نظریے سے ہے، نسب العینوں کے فلسفے سے ہے کہ اصل مقصود کیا ہے، اصل نسب العین کیا ہے۔ گویا کہ توحید ایک آئیڈیالوجی ہے، منزل ماں کبریاس، یزداب کمنداور اے ہمت مردانہ۔ لیکن ہمارے اس وقت کے موضوع کے اعتبار سے توحید ایک انقلابی نظریے کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے کہ اس کی تین کرولریز ہیں، تین متضمنات ہیں، تین فروع ہیں، جن کی نہایت گہری فیصلہ کن جو ہے، بیئرنگ ہے، تاثیر ہے، اثر انداز ہوتی ہیں یہ تین کرولریز انسان کی حیات اجتماعی، جو اجتماعی زندگی ہے، معاشرت، معیشت، سیاست، ایک ایک فرع جو ہے ان میں سے ایک ایک کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ تفصیل کیا ہے؟ سب سے پہلے توحید کی اہم ترین کرولری یا فرع، حاکمیت صرف اللہ کے لیے۔ میں نے جو آج سورہ جمعہ کی ابتدائی آیات پڑھی ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، اللہ کے چار اسماء یہاں آئے ہیں۔ سب سے پہلے الملک، بادشاہ ہے۔ اسی طریقے سے سورہ حشر اس کے آخری حصے میں اللہ کے اسماء کا سب سے بڑا گلدستہ قرآن مجید میں وارد ہوا ہے۔ 3 آیات میں اتنے اسماء جمع کیے ہیں، غالباً اگر گنتی کریں گے تو وہ 16 اسماء بن جاتے ہیں ایک جگہ پر 3 آیات میں۔ اتنا بڑا گلدستہ اسماء الہی کا قرآن میں کسی اور مقام پر نہیں۔ اس میں بھی جو درمیانی اور مرکزی آیت ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اسی سلسلے سور کی صورت ہے سورہ تغابن، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد، لہ الملک، بادشاہی اسی کی ہے۔ اور اسی سلسلے کا نقطہ آغاز جو ہے اس سلسلہ سور کا، ام المسبحات سورہ حدید، 2 جگہ آیت آئی ہے، دوسرے نمبر پر بھی اور پھر 5ویں نمبر پر بھی، لہو ملک السماوات والارض، لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اور آیت نمبر 5 ہے لہو ملک السماوات والارض والی اللہ ترجع الامور، بادشاہی صرف اس کی۔ مختلف اعتبارات سے بات آئی ہے، کل بھی تذکرہ ہوا تھا، سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت، لم یکن لہ شریک فی الملک، بادشاہی میں اس کا کوئی ساجی نہیں۔ سورہ کہف اس کے بعد ہے، فوراً متصلاً بعد، لا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم میں، اپنی حکومت میں کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہی بات اس سے پہلے سورہ یوسف میں آ چکی ہے، ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ یہی ہے وہ بات جس کی اقبال نے بہترین تعبیر کی ہے کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری۔ ظاہر بات ہے کہ جب اس معنی میں کہا جائے گا، نعرہ لگایا جائے گا لا الہ الا اللہ، تو مفہوم کیا ہوا؟ لا حاکم الا اللہ،
اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں۔ اگر سمجھ کے نعرہ لگ رہا ہو تو اس سے بڑا تو نعرہ بغاوت نہیں، فرائنہ کے خلاف، نماردہ کے خلاف، وقت کے فرعونوں اور نمرودوں کے خلاف۔ فرق صرف یہی ہوا ہے نا کہ آج وہ فرعون اور نمرود ایک فرد نہیں ہوتے، پوری پوری قوم ہوتی ہے۔ آج وہ سوورنٹی جو ہے وہ تقسیم کر دی گئی ہے، وہ نجاست جو ہے جو ٹنوں ہوتی تھی کسی ایک شخص کے سر پر رکھی ہوئی، وہ تولا تولا ماشا ماشا قوم کے ہر فرد کو تقسیم کر دی گئی، لیکن نجاست تو نجاست ہے۔ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ بڑا پیارا شعر ہے، علامہ کی بالکل آخری دور کی یہ نظم ہے، ابلیس کی مجلس شورا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کے نام ان کا جو پیغام ہے اس کی جامع ترین جو ہے تعبیر اس نظم میں، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزی۔ اب اگر نفی ہو رہی ہے اس توحید کے ایک فرع کے نتیجے میں حاکمیت انسانی کی، تو پھر انسان کے لیے کیا ہے؟ وہ خلافت ہے، وائسجرنسی ہے، انسان خلیفہ ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مقام پر اس کو بھی آپ ذرا سمجھ لیں کہ ایک فرق واقع ہوا ہے زمانے میں جو تمدنی ارتقاء ہوا ہے اس کے حوالے سے، جہاں ابلیس نے بھی اپنی پالیسی بدلی ہے، وہ بھی تمدن جو ارتقاء ہوا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، تو ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، ہم نے خود کیا ہے۔ لیکن یہ کہ اسی کا آپ کانورس دیکھیے، حق کی سطح پر اور حقیقت کے سطح پر بھی یہ فرق واقع ہوا ہے۔ جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا، خلافت شخصی تھی، جو بھی نبی ہے وقت کا وہی خلیفہ ہے، اس لیے کہ وہ معصوم بھی ہے اور براہ راست اسے وحی آ رہی ہے۔ حاکم حقیقی کا ایک یوں سمجھیے کہ وائرلیس کنیکشن ہے جو اس کے ساتھ قائم ہے، کسی اور کا تو نہیں ہے، لہذا وہی نمائندہ ہے، وہی خلیفہ ہے اپنی ذات میں۔ اور یہ اس اعتبار سے بھی صحیح تھا کہ ابھی وہ اجتماعی شعور اس درجے تک پہنچا ہی نہیں تھا کہ اجتماعی خلافت کا تصور جو ہے وہ نوع انسانی کے اپنے ذہن کے ساتھ اور فکر کے ساتھ جو ہے، یعنی نوع انسانی کا ذہن اس کا تحمل کر سکتا۔ لہذا اس وقت تک خلافت شخصی رہی۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں بنایا۔ یہاں دیکھیے کاف ہے، جعلناک کا واحد کی ضمیر ہے، واحد مخاطب کی ضمیر ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ختم ہو جانے کے بعد اب کوئی نبی نہیں، کوئی معصوم نہیں۔ یہاں ہمارا اور اہل تشیع کا اختلاف ہے، ان کی پولیٹیکل تھیوری، پولیٹیکل سٹرکچر یہاں سے علیحدہ ہو جائے گا، اگرچہ عملاً کوئی فرق نہیں ہے کہ امام معصوم کم سے کم اثنا عشری شیعوں کا تو موجود نہیں ہے، غیبوبت میں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اسماعیلی جو ہیں ان کا امام معصوم موجود ہے، تو اگر کہیں اسماعیلی ریاست قائم ہو جائے دنیا میں تو بہرحال اس کا سربراہ، اس کا خلیفہ تو وہی امام معصوم ہوگا۔ لیکن اہل سنت کا جہاں تک تعلق ہے، نبوت ختم حضور پر، معصومیت ختم۔ ایک طرف تو وہ معاملہ ہوا، دوسری طرف نوع انسانی کا اجتماعی شعور پختہ ہو چکا، بالغ ہو چکا، لہذا اب خلافت اجتماعی ہے۔ یہی وجہ ہے دیکھیے جمع کی ضمیر آئی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ وعدہ ہے اللہ کا، اے مسلمانوں تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے، لازماً انہیں خلافت عطا کرے گا زمین کی۔ اب یہ خلافت اجتماعی ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، یہاں یہ ضمیر جو ہے جمع کی آ رہی۔ بہرحال اس کو نوٹ کر لیجئے، فرعونیت اور نمرودیت کیا ہے اس کی ترجمانی قرآن مجید میں دو جگہ کی گئی۔ نمرود کا فقرہ تھا یہ، انا احیی و امید، جب حضرت ابراہیم سے اس کا وہ مناظرہ یا مجادلہ ہوا ہے دربار میں، اور فرعون کا قول یہ نقل ہوا، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے اور یہ ساری نہریں میرے اختیار میں نہیں ہیں؟ جس کو چاہوں پانی دوں، جس کا چاہوں موگا بند کر دوں، میرا اختیار ہے۔
اس کا جواب کیا ہے؟ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت. دیکھیے جو بات نمرود نے کہی تھی اس کی نفی بھی اس آیت میں موجود ہے. انا احیی و امیت نہیں، یحیی و یمیت، وہ زندہ رکھتا ہے وہ مارتا ہے، اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہو علی کل شیء قدیر. بہرحال یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو انسانی حاکمیت کی نفی، یہ توحید وہ کرولری ہے، توحید کی وہ فرع ہے، توحید کا وہ منطقی نتیجہ ہے جس سے گویا کہ پورا سیاسی تصور، پورا سیاسی ڈھانچہ، پورا سیاسی نظام، جو بھی انسانی حاکمیت وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، اس کی بنیاد پر قائم ہوگا، اس کی نفی ہو جائے گی. یہ کلمہ بغاوت ہے ان تمام نظاموں کے خلاف، خواہ وہ اجتماعی حاکمیت ہو کسی قوم کی، اور خواہ وہ انفرادی حاکمیت ہو کسی بادشاہ کی، کسی فرعون کی یا کسی نمرود کی. اب آئیے دوسری کرولری ہے اسی توحید کی، اس کی بیئرنگ ہے، یہ اثر انداز ہوتی ہے اقتصادی اور معاشی تصورات پر. ملکیت تامہ بھی صرف اللہ کے لیے، انسان کے لیے ملکیت تامہ نہیں ہے، ملکیت کا کوئی مقدس حق نہیں ہے، کوئی سیکریڈ رائٹ آف اونرشپ نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے امانت ہے. اور اصل مالک کے قائم کردہ حدود کے اندر تصرف، حق تصرف اور حق تمتع، تصرف کر سکتے ہیں آپ اس میں جو امانت ہم نے آپ کو دی ہے، اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تمتع کر سکتے ہیں، یہ متاع ہے جو آپ کے لیے دے دی گئی ہے. لیکن مالک نہ سمجھنا اپنے آپ کو. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست. یہ صرف آج کے کسی شاعر کا شعر نہیں ہے، شیخ سعدی کا شعر ہے. صدیوں پہلے بھی یہ تصور جو ہے مسلمانوں پر واضح تھا. جیسے توحید کا ایک نتیجہ انسانی حاکمیت کی نفی، انسان کے لیے خلافت، اسی طرح توحید کا دوسرا نتیجہ انسان کے لیے ملکیت تامہ کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی سیکریٹ رائٹ آف اونرشپ نہیں ہے، امانت ہے، آپ کسٹوڈین ہیں. این امانت چند روزہ نزد ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست. رزق خود را از زمی بردن رواست، این متاع بندو مل کے خداست. علامہ اقبال نے اسی کی تعبیر کی ہے. یہ زمین متاع ہے، تمتع کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس سے رزق حاصل کرنے کا آپ کو اللہ نے حق دیا ہے. اس کی ملکیت کا تصور نہ کر لینا کہ تم اس کے مالک ہو. این متاع بندو مل کے خداست. بندہ مومن امین حق مالک است. اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. اب دیکھیے جیسے میں نے توحید کی اس پہلی کرولری کے ضمن میں عرض کیا تھا کہ فرعونیت اور نمرودیت کیا تھی، اسی طرح نوٹ کیجئے قارونیت کیا ہے. قارونیت اور سرمایہ دارانہ جو طرز فکر ہے، ذہنیت ہے سرمایہ دارانہ، قرآن مجید نے اس کی تعبیر کی ہے. چنانچہ سورہ ہود کی آیت نمبر 87 میں حضرت شعیب سے ان کی قوم نے جو شکوے کیے کہ شعیب تمہیں کیا ہو گیا، اچھے بھلے آدمی تھے، نمازیں پڑھتے تھے کچھ، لیکن یہ تم نے یکایک جو ہے ہمارے اوپر تنقید شروع کر دی ہے. تم یہ چاہتے ہو کہ ہم نہ اپنے جو ملکیت ہے، اپنے اموال ہیں جن میں جس طرح چاہے تصرف نہ کریں. ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یہ ہمارے مال ہے، ہماری ملکیت ہے، ہم جیسے چاہیں اس میں تصرف کریں، جس طرح چاہیں استعمال کریں، جس طرح چاہیں ان کو انویسٹ کریں. ہمیں حق حاصل ہونا چاہیے، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ ہم پر قدغنیں لگائیں. اسی طرح قارون کا سورہ قصص کی آیت نمبر 78 ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال میں نے اپنی صلاحیت، علم، مہارت، ذہانت، فطانت، پیش بینی، منصوبہ بندی اس سے حاصل کیا ہے. تم کون ہوتے ہو مجھے کہنے والے کہ یہ وہ اللہ کی دی ہوئی شے ہے، اس میں سے میں خرچ کروں اور اس میں سے کچھ اللہ کے نام پر بھی نکالوں. انما اوتیتہ علی علم عندی، ان دو چیزوں کو جمع کر لیجئے، یہ ہے قارونیت اور سرمایہ دارانہ ذہنیت. اس کے برعکس توحید کیا سکھاتی ہے؟ یہ مال تمہارا نہیں ہے، تمہیں دیا گیا ہے.
فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، فعل مجہول ہے، جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے، جو کچھ عطا کیا گیا ہے، یہ تمہارا کسب نہیں ہے، فضل ہے اللہ کا۔ کس قدر بنیادی فرق ہے۔ کسب کا لفظ قرآن مجید میں ایک استثنائی مقام ہے صرف، جہاں انسان جو محنت کرتا ہے اور کچھ حاصل کرتا ہے معاشی طور پر، اس پر بھی اطلاق ہے اس کا، ورنہ یہ کہ کسب ہمیشہ قرآن میں آیا ہے نیکی اور بدی جو آپ کما رہے ہیں، آپ کے جو اعمال ہیں وہ صالحہ ہیں یا سیئہ ہیں، یہ کسب ہے آپ کا، ورنہ یہ جو کچھ ملتا ہے تو فضل ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ادا ہو چکے جاؤ منتشر ہو سکتے ہو، اللہ کا فضل تلاش کرو، یہ فضل ہے، تمہارا استحقاق نہیں ہے، یہ فضل ہے جو دیا گیا۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اب یہاں بھی دیکھیے استخلاف کا تذکرہ ہے سورہ حدید میں، انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اس مال میں بھی تمہیں استخلاف دیا ہے، اور وہ بھی اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، خلافت بھی تمہاری اپنی حاصل کردہ نہیں ہے، مستخلف مفعول ہے، مما جعلکم مستخلفین فیہ، اس نے تمہیں بنایا ہے، استخلاف دیا ہوا، یہ ہے تمہاری ذہنیت۔ اور اس میں آخری بات یہ کہ اگر تم واقعتاً سمجھدار ہو تو اس میں تمہارا جائز حق صرف تمہاری ضروریات تک ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، ہر چیز از حاجت فزونداری بدہ، جو بھی کچھ تمہارے پاس اپنی حاجت سے بڑھ کر ہے، زیادہ ہے، دے دو۔ یہ تو گویا کہ اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، دوسروں کا مال ہے جو تمہارے مال میں شامل کر کے آزما رہا ہے تمہیں کہ تم حق بحقدار رسید کر کے فارغ ہو جاتے ہو، سرخرو ہو جاتے ہو، یا اس کے اوپر ایک مخالفانہ قبضہ جما کر اور اپنی ناکامی کا سامان فراہم کرتے ہو۔ تیسری چیز، توحید کی تیسری کرولری جو ہے اس کا اثر ہے سماجی اور معاشرتی نظام پر، اور وہ کیا ہے؟ تمام انسان پیدائشی طور پر مساوی ہے، اس لیے کہ سب کا خالق ایک اللہ ہے، تم سب مخلوق ہو اور سب کا خالق ایک ہے، لہذا تم سب مساوی ہو۔ اس پر اضافی طور پر، یعنی توحید کی تو یہ بنیادی فرع ہو گئی، خالق وہ ہے، سب کا خالق ہے، یہ تصور نہیں ہے کہ کوئی، اب دیکھیے تصور جو ہے مثلا ہندوؤں میں کہ وہ پرماتما یا جو بھی مہادیو ہے اسی کی ذات نے حلول کر کے یا شکلیں بدلنی ہے تو سر سے برہمن بنا ہے اس کے، لہذا برہمن اونچا ہو گیا، اس کے پیروں سے شودر وجود میں آیا وہ نیچ ہو گیا، اس کے بازوؤں سے کھشتری آیا ہے راجپوت ہے شمشیر زن، اور اس کے پیٹ سے اور دھڑ سے جو ہے یہ ویش آیا ہے جو سارے کاروبار کرتا ہے اور یہ پرچون کی دکانیں کھول کر بیٹھتا ہے تاکہ تمہیں دال جو ہے آٹا فراہم کر دے۔ اب یہ تصور تو نہیں، سب مخلوق ہیں اور اللہ خالق ہے، سب برابر ہیں۔ اضافی طور پر اس میں دلیل کیا لائی گئی؟ ایک انسانی جوڑے سے تمہیں پیدا کیا گیا، دو جگہ قرآن میں یہ مضمون آیا، سورہ حجرات میں بھی آیت نمبر 13، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ نسل کی بنیاد پر، خون کی بنیاد پر، کسی بنیاد پر، رنگت کی بنیاد پر، کسی علاقے کے رہنے والے ہونے کی بنیاد پر، جنس کی بنیاد پر، پیشے کی بنیاد پر، نہ کوئی افضل ہے اور نہ کوئی ادنا ہے، نہ کوئی اعلیٰ ہے، نہ کوئی اونچا ہے، نہ کوئی نیچا ہے، پیدائشی طور پر تمام انسان مساوی۔ فرق اگر ہوگا تو تقویٰ، کردار، سیرت۔ یہی بات فرمائی گئی سورہ نساء کی پہلی آیت میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منھا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ ایک خالق اور ایک انسانی جوڑے کی نسل ہو، برابر ہو، لہذا کونوا عباد اللہ اخوانا۔ اس میں خاص طور پہ زور دے کے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تصور بھی صحیح نہیں ہے کہ عورت مرد سے کم تر ہے، یہ تصور بھی در حقیقت اسلام کا، یہ قرآن کا تصور نہیں ہے، وہ در حقیقت ایک غلط فہمی ہے، کسی اور بات کا نتیجہ یہ نکال لیا گیا ہے۔ خاندان کے ادارے میں سربراہی شوہر کو دی گئی، یہ انتظامی برتری ہے، جیسے تمام انسان برابر ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک افسر ہے، ایک ماتحت ہے، افسر اور ماتحت ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر نہیں ہیں۔
لیکن انسان ہونے کے ناطے دونوں برابر ہیں. انسان ہونے کے ناطے شرف انسانیت میں مرد اور عورت برابر کے شریک ہیں، نہ کوئی اونچا ہے نہ کوئی نیچا ہے. بڑا پیارا انداز ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 میں، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ. میں تو کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، وہ خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو. اور فرق کیا پڑتا ہے مرد عورت ہونے میں؟ تم ایک دوسرے ہی میں سے تو ہو نا. ایک ہی باپ کے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، ایک ہی ماں کے بطن سے ولادت بیٹے کی بھی ہوئی ہے بیٹی کی بھی ہوئی ہے. بعضکم من بعض. اور اس سلسلے میں عظیم ترین آیت جو ہے کہ اخلاقی، دینی، روحانی تمام میدانوں میں انسان برابر ہیں، مرد اور عورت میں بھی کوئی فرق و تفاوت نہیں. سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 جو ہے یہ کلائمیکس ہے اس مضمون پر قرآن مجید میں، کہ 10 اوصاف بیان کیے گئے اور سب میں دوہرا کر ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات وحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. یہ تمام اوصاف برابر ہیں. مجھے وہ نظم یاد آ رہی ہے، 10ویں جماعت میں پڑھی تھی، charities that soothe and heal and bless are scattered over the feet of men like flowers. No mysteries here, no special boon for the high and not for the low. The smoke ascends as high from the heart of a humble cottage as from that of a haughty palace. تو کوئی یہاں پہ فرق و تفاوت نہیں. یہ تمام نیکیاں، تمام بلندیاں روحانی، یہ سارے کھلے ہوئے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے. اس اعتبار سے جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ تصور بالکل جدا ہے. وہ ایک انتظامی ضرورت ہے. ایک ادارے کا ایک ہی سربراہ ہو سکتا ہے. خاندان کے ادارے کو مستحکم کرنا ہے تو اوپر تو ایک ہوگا، ٹاپ پر ایک ہوگا، سربراہ ایک ہوگا. دو کو برابر سربراہ نہیں بنا سکتے. اس اعتبار سے الرجال قوامون علی النساء، یہ بالکل ایک دوسری بات ہے. انتظامی جو ہے برتری اللہ نے دی ہے، اسے ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. ڈنکے کی چوٹ اس کا اعتراف کر کے علی اعلان ببانگ ڈھول جو ہے اس کو بیان کرنا چاہیے. لیکن یہ تصور نہ رکھیے کہ عورت جو ہے وہ اس اعتبار سے کمتر ہے مرد سے. شرف انسانیت میں برابر کی شریک، نیکی، اخلاقیات، روحانیات کے میدان برابر کھلے ہوئے دونوں کے لیے. یہ جو تیسری بات ہے، اس عقیدہ توحید کی تیسری کرولری، اس کی کیا عظمت ہے. واقعہ یہ کہ کہنے میں تو بڑی آسانی سے آ جاتا ہے، لیکن یہ ہندو معاشرے میں جا کر دیکھیے. آج 20ویں صدی کا آخری دور ہے. اونچی ذات نیچی ذات کے مابین جو کشمکش وہاں ہے موجود بالفعل. جتنے فسادات ہوتے ہیں وہاں مذہب کی بنیاد پر ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین اتنے ہی بلکہ اس سے زیادہ، اور اس سے زیادہ تباہ کن جو فسادات ہوتے ہیں وہ اونچی ذات کے ہندوؤں اور نیچی ذات کے ہندوؤں میں ہوتے ہیں. حکومتیں اڑ گئیں. جنتا دل کی حکومت اس لیے ختم ہو گئی کہ نیچی ذات کے ہندوؤں کے لیے کچھ سیٹیں جو ہے مزید بڑھا دی گئیں، ریزرو سیٹس کالجوں وغیرہ کے اندر. اسی طریقے سے آپ امریکہ کا معاشرہ جا کر دیکھ لیجئے. کلر بار جو ہے یوں کا تو قائم. حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ لیگل لیول پر، کانسٹیٹیوشنل لیول پر جتنی وہاں محنت ہوئی ہے انسانوں کو ایک کرنے کی، اس سے آگے کا آپ تصور نہیں کر سکتے. دستوری سطح پر، قانونی سطح پر ڈسکریمنیشن بہت بڑا جرم. لیکن یہ کہ ذہن، قلب، نفسیات یہ انسان کی جو ہے یہ قانون کے ذریعے سے نہیں بدلی جا سکتی. کلر بار موجود ہے. جو کچھ ابھی کچھ عرصے پہلے ہوا تھا ویسٹ کوسٹ پر، پہلے لاس اینجلس میں ہوا، پھر پورے امریکہ میں جو قیامت آئی ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ دلوں میں کیا کیفیت ہے. یہی وجہ وہ ایچ جی ویلز کا جو قول میں نے آپ کو سنایا تھا کس قدر واضح تھا. گھٹنے ٹیک کر جو وہ حضور کی عظمت کو تسلیم کر رہا ہے وہ تو وہیں آ کر رہا ہے خطبہ حجۃ الوداع کے حوالے سے، جہاں آپ نے فرمایا تھا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب. اسی کو نقل کر کے وہ کہتا ہے کہ حریت و اخوت و مساوات کے واعظ تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے تھے، واعظ تو مسیح ناصری کے ہاں بھی بہت ہیں، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ ان اصولوں پر بالفعل ایک معاشرہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ قائم کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ یہ شخص شاتم رسول ہے، حضور کی نجی اور عائلی زندگی پر بڑے رقیق حملے کیے.
لیکن یہاں آ کر گھٹنے ٹیک کر عظمت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے۔ بہرحال توحید کا حاصل میں ذرا دوبارہ بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیے توحید کا صرف یہی پہلو نہیں ہے جو میں نے آج بیان کیا، میں نے عرض کیا تھا یہ ایک عقیدہ بھی ہے، یہ ایک فلسفہ بھی ہے، اس کی مابعث الطبیعاتی حیثیت بھی ہے، یہ فلسفہ وجود سے بھی متعلق ہے، اس کا اخلاقیات کے ساتھ، روحانیات کے ساتھ تعلق ہے۔ ان کو اگر میں اب دوبارہ سمپ کروں تو انفرادی اور داخلی سطح پر توحید کا لب لباب اور حاصل کیا ہے؟ لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، اور جو لوگ یہاں تک پہنچ جائیں لا موجود الا اللہ۔ یہ ذرا مغالطہ آمیز ہے، لیکن یہ بہرحال یہ فلسفیانہ اخلاقی یہ چیزیں تو یہ ہیں انفرادی سطح پر، ذہنی فکری، لیکن اجتماعی نظام پر لا مالک الا اللہ، لا حاکم الا اللہ، ان الحکم الا للہ۔ اس اعتبار سے ایک بات کی اور وضاحت کروں گا آگے چلنے سے پہلے، یہ جو توحید کا یہ نقطہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران جزیرہ نما عرب میں جو انقلاب آیا، یہ نور توحید مکمل ہو گیا تھا۔ علامہ اقبالی کا جو جواب شکوہ کا ایک شعر ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ دو جگہ قرآن مجید میں آیا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، سورہ صف میں، اور یاب اللہ الا یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، تو دونوں جگہ کا حاصل کیا ہے؟ اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا۔ لیکن یہاں جو علامہ نے کہا ہے کہ ابھی باقی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور کے زمانے میں اتمام نہیں ہو گیا تھا۔ جزیرہ نما عرب کی حد تک انقلاب کی تکمیل ہو گئی، اللہ کی حاکمیت نافذ ہو گئی، اس معنی میں نور توحید کا اتمام ہو گیا۔ البتہ پورے عرضی کے اعتبار سے اتمام نہیں ہوا۔ یوں سمجھیے کہ اس ہال کی ایک ہائٹ ہے، وہ ہائٹ تو یہاں بھی اتنی ہے اور وہاں بھی اتنی ہے، لیکن یہ کہ اگر اس کا رقبہ بڑا ہوتا چلا جائے گا تو اسی طریقے سے اس ہائٹ کی بھی ڈائمنشن جو ہے اس کی بھی وسعت بڑھتی چلی جائے گی۔ جزیرہ نما عرب میں انقلاب کی تکمیل ہو گئی تھی، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ ہو گیا تھا بالفعل، متم نورہ بھی ہو گیا تھا بالفعل۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ تو غلبہ دین بھی مکمل ہو گیا، نور توحید کا بھی اتمام ہو گیا، البتہ عالمی سطح پر ہونا باقی ہے، اور در حقیقت جب وہ ہو جائے گا تبھی بعثت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کی تکمیل ہوگی اس وقت۔ لیکن اس کا تعلق ہے اس کی وسعت کے اعتبار سے، اپنی جگہ پر اس کی تکمیل اس وقت بھی ہو گئی تھی، آج سے 1400 برس قبل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے۔ اسی کے ضمن میں علامہ اقبال کی جو بڑی مشہور شعر نظم ہے، آخری شعر جو ہے اس کا کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ یہ پورا جہان جب ہو جائے گا، جیسے کہ حضور کی حدیث میں خبر ہے کہ وہ زمانہ آئے گا کہ کوئی گھر نہیں بچے گا، نہ اینٹ گارے کا بنا ہوا اور نہ ہی کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے، بعز عزیز و ذل ذلیل، یا یہ کہ عزت والے کے اعزاز کے ساتھ یا مغلوب کی مغلوبیت کے ذریعے۔ بہرحال اللہ کا دین جو ہے کرۂ ارضی کے اوپر قائم ہوگا، غالب ہوگا۔ اس ضمن میں اب آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو نقطہ توحید ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ جو بھی انقلابی نظریہ ہے اگر وہ قدیم ہے تو اس کی ایک ری انٹرپریٹیشن کرنٹ ایڈیم میں، جو دور حاضر عصر حاضر کی اصطلاحات کے حوالے سے اور عصر حاضر کی ذہنی سطح پر اس نظریے کی ری انٹرپریٹیشن، اس کی تعبیر جدید یا تشکیل جدید ضروری ہے۔ یہ کام ہے در حقیقت خود بخود آپ کا ذہن منتقل ہوا ہوگا کہ علامہ اقبال کے خطبات کا عنوان کیا ہے؟ ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اور ان میں سے 3 خطبات جو ہیں در حقیقت اس توحید، ذات و صفات، اسی کے حوالے سے، اس لیے کہ اس سے پہلے ہمارے متکلمین نے توحید کا اس بات کیا تھا منطق کی بنیادوں پر، آج ضرورت ہے سائنس کی بنیادوں پر، ہائر میتھمیٹکس اور ہائر سائیکالوجی، اعلیٰ ریاضی اور اعلیٰ نفسیات کی بنیاد پر اس کو بلڈ اپ کرنا، یہ آج کے دور کا تقاضا ہے۔ اس کام کا آغاز علامہ اقبال نے کیا، تکمیل تو میں نہیں کہتا کہ ہوئی ہے، یہ کام ابھی کرنا ہے، ابھی اس کی اور مزید ضرورت ہوگی، لیکن بہرحال اس کا
یقیناً جو ہے ایک بہت ہی عمدہ آغاز ہے جو ان کے خطبات کے ذریعے سے ہوا ہے۔ اب آگے چلیے، تنظیم، جن لوگوں نے اس توحید کو قبول کیا، اب ان کو منظم کرنے کا مرحلہ سیرت النبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام نے کس طور سے طے ہے۔ ایک بات میں عرض کر چکا ہوں، اس حزب اللہ کی جو آج سے 1400 برس قبل قائم ہوئی تھی، جس کی بہترین تعبیر ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں، جس کی تعبیر ہے من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف، اس کی تنظیمی اساس کل کی کل ایمان بالرسالت پر قائم تھی، اور ایمان بالرسالت کی اساس سے زیادہ مضبوط تنظیمی اساس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جسے ایک مرتبہ اللہ کا رسول مان لیا جائے، اب بتائیے اس سے اختلاف کی گنجائش ہے؟ اس کے حکم سے سرتابی کی جا سکتی ہے؟ وہاں تو اگر کہیں اپنی رائے پیش کرنی ہوگی تو اس کی بھی اجازت لینی ہوگی، اس لیے کہ رسول بھیجا ہی جاتا ہے اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی رسول ہم نے نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ تو اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو اب یہاں کیا ہے؟ نہ اختلاف کی گنجائش، نہ انکار کی گنجائش، نہ سرتابی کی گنجائش، نہ کہیں نافرمانی کی گنجائش، بلکہ میں آگے بڑھ کر بتاؤں، فرض کیجئے رسول کے کسی حکم پر، کسی فیصلے پر سر تسلیم تو آپ نے خم کر دیا، مان لیا، دل میں کوئی انقباض ہوا تب بھی ایمان کی نفی ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، دل میں بھی کوئی انقباض نہ ہو، تو بتائیے اس سے مضبوط کسی تنظیم کا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ بلکہ میں یہاں ایک بات کہہ رہا ہوں، اس کو کسی غلط سینس میں نہ لیجیے گا، مثال ہے، سچی نبوت کی بنیاد پر جو تنظیم قائم ہو، سچی نبوت اور رسالت، اس کا آپ کیا تصور کریں گے؟ ہمارے سامنے تو جھوٹی نبوت اور رسالت کی بنیاد پر جو تنظیم قائم ہے قادیانیوں کی، اس کا آپ اندازہ کیجئے، 100 برس ہونے کو آئے اور کتنا مضبوط نظام ابھی تک قائم ہے، جھوٹی نبوت۔ وہ ایک لطیفہ بھی ہے جو عام طور پر آتا ہے عام مواعظ میں، کہ کوئی شخص کہیں پر جا کر جھوٹ موٹ کا درویش اور فقیر بن کر بیٹھ گیا، تھا بہروپ اس کا، اسے معلوم تھا بہروپ ہوں میں، لیکن چاروں طرف سے لوگوں نے آنا شروع کیا، عورتیں آ رہی ہیں اور دعا کروا رہی ہیں اور جو بھی ہے خدمت ہو رہی ہے۔ اچانک ایک روز خیال آیا کہ اگر اس بہروپ پر یہ کچھ ہے تو اگر اس کے اندر کوئی حقیقت کا رنگ پیدا ہو جائے تو کیا ہوگا، اور یہیں سے اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا، پھر وہ واقعتاً بہروپ چھوڑ کر اور حقیقتاً اس فقر کے راستے پر چل نکلا۔ تو واقعہ یہ ہے کہ جھوٹی نبوت، مجھے بتائیے آج مسلمانوں میں کون سی تنظیم ہے جو اتنی مضبوط ہو؟ جھوٹی نبوت کا حال یہ ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو تنظیم تھی، اطاعت ہے، سر تسلیم خم ہے، اختلاف بھی ہے، تو حضور اگر اجازت ہو آپ نے یہاں کیمپ لگانے کا حکم دیا ہے۔ غزوہ بدر میں یہ واقعہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر تو وحی کا ہے فیصلہ، سر تسلیم خم ہے، اگر ہمیں کچھ کہنے کی اجازت ہو تو عرض کریں، فرمائیے ہمارے خیال میں یہ جگہ مناسب نہیں، وہ جگہ مناسب، ٹھیک ہے اٹھاؤ یہاں سے کیمپ وہاں لگا لیں، لیکن اجازت لے کر، اختلاف کا اظہار بھی اجازت کے بغیر۔ یہ ہے اصل میں اس جماعت کی تنظیم، محمد الرسول اللہ والذین معہ، اس کی بنیاد تو در حقیقت رسالت۔ یہی وجہ ہے کہ مکی دور میں پورے 11 برس تک ہمیں کوئی تنظیم، جماعت، کوئی بیعت، کوئی اس طرح کی، کوئی سموتات، اس طرح کا کوئی لفظ ملتا ہی نہیں۔ جب رسول مان لیا تو سب کچھ مان لیا، ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، تنظیم کے سارے تقاضے آ گئے، ہر حکم جو ہے ماننا ہے، کہیں بھی اختلاف کا کوئی سوال نہیں۔ پھر چونکہ حضور ہمہ وقت موجود ہے مکے میں، آپ کے تو کوئی لمبے چوڑے اسفار بھی نہیں ہوتے تھے، نہ تبلیغی نہ دعوتی، کبھی کہیں عکاس کے میلے میں چلے گئے اور 10ویں سال جا کر کہیں پہلا سفر جو ہے دور کا کیا ہے، یعنی طائف کا کیا ہے، وہ بھی کتنا دور، ہم وقت موجود ہیں، صحابہ ہیں کتنے،
یوں سمجھیے کہ آخر تک بھی 150-200 سے زیادہ نہیں تھے، آخری دور تک۔ تو معلوم ہوا کہ ہر وقت آپ موجود ہیں اور آپ کا حکم جو ہے سر آنکھوں پر ہے، اور میرے نزدیک اس کا سب سے بڑا مظہر وہ ہے جس پر کل گفتگو ہونی ہے۔ یہ حکم جو تھا کہ ہاتھ رو کے رکھو چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر بھون دیا جائے، کباب بنا دیے جائیں، تب بھی تمہارا ہاتھ جو ہے مدافعت میں بھی نہیں اٹھے گا، میرے نزدیک سب سے بھاری، سب سے مشکل، سب سے ثقیل، سب سے گراں حکم یہ تھا۔ اس لیے کہ ایک انسان جب اسے نظر آئے کہ مجھے تو یہ مارنے پر تلے ہوئے ہیں، اور آدمی جب سمجھے کہ اب کوئی راستہ نہیں رہا، تو ڈیسپریٹ آدمی جو ہے، کمزور بھی آدمی ہوگا 2-4 کو مار کر مرے گا، اس لیے ڈیسپریٹ ہو گیا۔ بلی کو بھی اگر آپ گھیر لیں اور اسے معلوم ہو کہ اب کوئی اسکیپ نہیں ہے تو انسان پر حملہ آور ہو جاتی ہے۔ اس وقت یہ کہ حکم نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، مجھے تو اپنا ہاتھ رو کے رکھنا ہے، یہ در حقیقت یہ اطاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مظہر ہے میرے نزدیک، جو پورے مکی دور میں صحابہ کرام کے ہاں میں نظر آتا ہے۔ بہرحال اس سب کے باوجود حضور نے بیعت کی ایک مثال قائم کی ہے۔ یہ نوٹ کیجئے، بیعت عقبہ ثانیہ کیوں؟ حالانکہ وہ لوگ بھی ایمان لا چکے تھے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو یہ تھا کہ اب معاملہ مدینے کا بھی تھا، تقریباً 350 میل کا فاصلہ ہے، رابطے کے کوئی اور ذرائع نہیں ہیں، لہذا کوئی نہ کوئی تنظیمی ہیئت اب قائم کرنی پڑے گی۔ کچھ لوگوں کو مقامی طور پر ذمہ داری دینی ہوگی۔ نقباء جو ہے 12 معین کیے گئے، 9 خزرج میں سے 3 اوس میں سے، گویا کہ ایک تنظیمی ڈھانچے کی اب ضرورت محسوس ہوئی، جبکہ اب سب معاملہ جو ہے صرف مکے تک محدود نہیں۔ ثانیاً اس کے ذریعے سے آئندہ کے لیے سنت اور اسوہ جو ہے چھوڑا گیا ہے کہ آئندہ اب کوئی نبوت تو نہیں ہوگی، رسالت تو نہیں ہوگی، اور یہ کام تو ہونا ہے۔ نشأت ثانیہ کا لفظ کل آیا تھا، تو ذرا نوٹ کر لیجئے کہ نشأت ثانیہ جو ہے مسلمانوں کی تو ایک مرتبہ ہو چکی ہے۔ پہلا عروج مسلمانوں کا عربوں کی زیر قیادت، اور پھر زوال آ گیا تھا۔ یہ 11ویں اور 12ویں صدی انتہائی زوال تھا، صلیبیوں کا معاملہ اور پھر تاتاریوں کا معاملہ، خاک اڑ گئی پورے عالم اسلام۔ پھر جو نشأت ثانیہ امت کی یا ملت کی ہوئی ہے وہ ترکوں کی زیر قیادت ہوئی ہے، لیکن دین کی نشأت ثانیہ، اسلام کی نشأت ثانیہ اب ہونی ہے پہلی مرتبہ۔ یا وہ تھی نشأت اولا، اور یہ نشأت ثانیہ کا مرحلہ ہے جو اب ہمیں درپیش ہے، جس کے لیے یہ سارا غور و فکر ہو رہا ہے، جس کے لیے سوچ بچار ہے کہ لا یصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طور سے جس سے کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ لہذا ہمیں سمجھنا ہے وہ طور کیا تھا، طریقہ کیا تھا، وہ منہج کیا تھا، وہ منہاج کیا تھا، وہ میتھڈولوجی کیا تھی، جس سے کہ وہ خلافت علی منہاج نبوہ کا نظام پہلی مرتبہ قائم ہوا۔ لہذا بیعت کا اسوہ حضور نے ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اسی سے در حقیقت وضاحت سامنے آتی ہے کہ ایک انقلابی جماعت حزب اللہ، اسلامی انقلابی جماعت جب بھی قائم ہوگی اس کے خد و خال کیا ہوں گے۔ اب میں آپ کو وہ حدیث سنانا چاہ رہا ہوں۔ یہ بیعت جو لی گئی ہے، 72 افراد جو مدینے سے آئے ہوئے تھے، بیعت عقبہ ثانیہ انہوں نے کی ہے حضور سے، اور یہ روایت ہمارے پاس متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اس سے اونچا درجہ سند کے اعتبار سے حدیث نبوی کا کوئی اور نہیں، سب سے اونچا درجہ ہے سند کے اعتبار سے۔ راوی حضرت عبادہ ابن صامت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود انصاری صحابی ہے، بیعت عقبہ اولا میں بھی موجود تھے، بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی موجود تھے۔ اب الفاظ نوٹ کیجئے، اور اس کے حوالے سے وہ انقلابی جماعت کے خصائص، خد و خال کیا ہیں، کیا لوازم ہیں اس کے، کس کس پہلو سے جو ہے اس کے نظم کو مستحکم ہونا چاہیے، وہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت عبادہ، ظاہر بات ہے یہ الفاظ حضور نے ڈکٹیٹ کرائے ہوں گے، حضور نے کہلوائے ہوں گے کہ یہ الفاظ ان کے ساتھ مجھ سے بیعت کرو۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت، ہم نے بیعت کی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ہر حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ لسن اینڈ اوبے، جو کل ہم نے عام اصطلاح کہی تھی، آرمی کا ڈسپلن، لسن اینڈ اوبے، اسی کے لیے قرآن کی، دین کی اصطلاح ہے سمع و طاعت۔ فاسمعوا واطیعوا اذ قلتم سمعنا واطعنا، یہ بار بار یہ جو اصطلاح ہے اسی طور سے آئی ہے۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت۔ اب ذرا نوٹ کیجئے،
فی العسر والیسر، یہ سب اطاعت ہوگی خواہ مشکل ہو، دقت ہو، اور چاہے آسانی ہو، یسر ہو۔ والمنشط والمکرہ، چاہے ہمیں نشاط طبع حاصل ہو، انشراح صدر حاصل ہو، طبیعتوں میں آمادگی موجود ہو اس کام کے لیے، یا ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے۔ حکم تو آ گیا ہے، طبیعت میں کچھ انقباض سا ہے، اس حکم کے بارے میں انشراح نہیں ہے، ماننا پڑے گا، اطاعت کرنی ہوگی۔ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ، گھیراؤ کیا ہے حضور نے کہ کسی صورت میں بھی اطاعت سے تم سرتابی نہیں کر سکتے۔ تیسرا نہایت سینسٹیو معاملہ ہوتا ہے آفیسز کا، عہدوں کا۔ وَعَلَىٰ عَثَرَةٍ عَلَيْنَا، یہ بھی حضور نے گویا کہ ہاتھ دھلوا لیے پہلے ہی یا ہاتھ کٹوا لیے پہلے ہی، ہم اعتراض نہیں کریں گے چاہے آپ ہم پر دوسروں کو ترجیح دیں، جس کو چاہیں منصب دیں، جس کو چاہیں عہدہ دیں، جس کو چاہیں عمارت دیں، جس کو چاہیں ذمہ داری دیں۔ وَعَلَىٰ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، چوتھی شق، جنہیں آپ صاحب امر بنا دیں گے، ذمہ دار بنا دیں گے، ہرگز ان سے بھی نہیں جھگڑیں گے، سموطاعت ان کے ساتھ بھی ہوگی، بات ان کی بھی مانی جائے گی۔ وَعَلَىٰ أَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا، البتہ ڈیف اینڈ ڈم نہیں، اندھے بہرے ہو کر نہیں، جہاں کہیں بھی کوئی بات ہم حق کی پائیں گے، جو کہنی ہوگی، جو رائے دینی ہوگی، ضرور دیں گے۔ وَعَلَىٰ أَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے کے ملامت کے اندیشے سے اپنی زبان پر تالا نہیں لگائیں گے۔ یہ ہے وہ بیعت، یہ ہے حزب اللہ، انقلابی جماعت کا دستور، مکمل دستور اس ایک حدیث میں موجود ہے۔ یہ ہماری ناقدری کی انتہا ہے، میں واقعتاً اس پر جو تاثر ہے میرا، ہماری ناقدری کی انتہا ہے کہ آج ہماری دینی جماعت میں سے بھی کسی کا جو نظم ہے، جو اس کی تنظیمی اساس ہے، وہ اس بنیاد پر قائم نہیں، سوائے اس کے اس صدی میں مولانا ابوالکلام آزاد نے حزب اللہ بنائی تھی تو بیعت پر تھی، لیکن یہ کہ اس کی بساط انہوں نے خود ہی لپیٹ دی، بعض علماء کرام کی طرف سے مخالفت سے کچھ زیادہ بددل ہو کر، یا پھر ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے، ہم نے تنظیم اسلامی کی اساس اسی بنیاد پر رکھی۔ البتہ ایک لفظ کا اضافہ ہے، حضور سے یہ سمع و طاعت کا جو عہد تھا یہ مطلق تھا، حضور خود معیار ہیں، معروف کا اور منکر کا معیار تو خود حضور ہے، حق و باطل کا معیار تو خود آپ ہیں، صحیح و غلط کی کسوٹی تو خود آپ ہیں، لہذا مطلق بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت، لیکن ہم نے جو رکھا ہے اس میں ایک لفظ کا اضافہ کیا ہے، بایعنا، جو بھی ہمارا یہاں پر ہے، انی ابایعک علی السمع والطاعت فی المعروف، آگے وہی ہے، فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی عثرۃ علی وعلی لا انازع الامر اہلہ وعلی ان اقول بالحق اینما کنت لا اخاف فی اللہ لومۃ لائم، یہ بیعت ہے۔ بہرحال واقعہ یہ ہے، ناقدری والی بات ہی ہے، ہمارا حال یہی ہے کہ انہی کھیلوں کے اندر اور انہی پھر چکروں میں پڑے رہتے ہیں، الیکشن ممبری، کرسی صدارت بنائے، خوب آزادی نے پندے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ لیکن یہ کہ مجھے دو اور شعر بہت پسند ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کی بے روح بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے۔ ہم نے اپنی روایات کو چھوڑا ہے، اور یہ مغرب سے درآمد شدہ جو بنیاد ہے تنظیم کی، ہم نے اس کو اختیار کر رکھا ہے، خالص اور ٹھیٹھ مذہبی جماعتیں بھی اسی کو لے کر چل رہی ہیں۔ اب اس تنظیم کے بارے میں دو باتیں اور نوٹ کر لیجئے، اس میں درجہ بندی جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ بالکل نئی ہونی چاہیے، پری ایگزسٹنگ اگر کوئی گریڈیشن ہے سوسائٹی میں، معاشرے میں، جیسے برہمن اور شودر کی مثال میں نے دی تھی کہ اگر کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا میں بھی برہمن اونچا ہو شودر نیچا ہو تو پھر وہ انقلابی جماعت نہیں ہے، پھر تو وہی ریفلیکشن ہے، اسی کا عکس ہے جو اس معاشرے میں اونچ نیچ کے تصورات ہیں۔ اس کی میں مثال دینا چاہتا ہوں، عرب کے اس معاشرے میں حبشی غلام گویا کہ یہ کم ترین درجہ تھا انسانیت کا۔ حضور کی وہ حدیث بھی ہے کہ تم پر لازم ہے امیر کی اطاعت، خواہ وہ ایک ایسا حبشی ہو جس کا سر جو ہے کشمش کا سا ہو اور جس کے کان بھی کٹے ہوئے ہوں، کوئی بھی ہو، موٹے موٹے ہونٹوں والا ہو، لیکن اس کی اطاعت کرنی ہوگی اگر امیر اس کو بنا دیا جائے۔ اس کی مثال ہمیں ملتی ہے
حضرت عمر جیسا شخص رضی اللہ تعالی عنہ، بڑا سخت نیشنلسٹ اور ریشسٹ، ایمان لانے سے قبل جو حضرت عمر کی جو بھی ان کا نقشہ ہے کردار کا اور شخصیت کا اور سیرت کا، یعنی سخت نیشنلسٹ بھی اور ریشسٹ بھی، لیکن وہی عمر ہے جو اس کے بعد پھر سیدنا کے بغیر بلال کا نام نہیں لے رہا۔ سیدنا بلال، ابو بکر سیدنا وعتق سیدنا، ابو بکر خود بھی ہمارے سردار ہیں، اور انہوں نے ہمارے سردار کو خرید کر آزاد کیا تھا، غلامی کے بندنوں سے آزادی دلائی تھی۔ بلال، ان کا رتبہ، ان کا معاملہ، ان کی حیثیت اس معاشرے میں، اسی کا ایک اصل میں واقعہ جو مزید سامنے آتا ہے وہ حضرت عمر ہی کے دور خلافت میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ سہیل بن عمرو کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ تو سہیل بن عمر ہیں جو آج بیٹھے ہوئے ہیں، سہیل عمر، اور یہ اس اعتبار سے بہرحال میرے عزیز بھی ہیں کہ عارف کے شرط کلاس فیلو ہیں یہ، بہرحال کل بھی آئے آج بھی آئے، میں اس عمر کے تفاوت کے باوجود ان کا ممنون ہوں۔ سہیل بن عمرو یہ وہ شخص تھے، اس لیے کہ بعد میں ایمان لے آئے ہیں، صحابی ہیں، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کے طرف سے آئے تھے نیگوسیشن کے لیے، اور سخت اہانت آمیز رویہ تھا ان کا حضور کے ساتھ، توہین آمیز۔ بہرحال بعد میں ایمان لے آئے، اب باہر وہ شامل ہیں مسلمانوں میں، بڑے سردار تھے، آخر قریش نے انہیں اپنا نمائندہ اور اپنی طرف سے نیگوسیشن کے لیے اختیار دے کر بھیجا تھا، تو ان کی حیثیت تھی۔ حضرت عمر کی ایک مجلس تھی ان کے دور خلافت میں، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹے بھی تھے بڑے بھی تھے۔ اب کوئی بدری صحابی آ گئے، انہیں حضرت عمر نے اپنے قریب بٹھا لیا، دوسروں سے کہا ذرا آپ لوگ پیچھے ہٹ جائیں، سہیل بھی انہی میں سے تھے۔ پھر کوئی اور آ گئے، عشرہ مبشرہ میں سے آ گئے، انہوں نے ان کو حضرت عمر نے بالکل اپنے پہلو میں جگہ دی، لوگوں سے کہا آپ ذرا اور پیچھے ہٹ جائیں، یہاں تک کہ سہیل بن عمرو جو ہے وہ عین جوتیوں میں پہنچ گئے۔ اب انہوں نے احتجاج کی زبان کھولی، امیر المومنین کیا آپ کی مجلس میں ہمارا مقام یہی رہ گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ جب یہ رتبے حاصل کرنے کا وقت تھا آپ لوگ پیچھے رہ گئے، اب بھی موقع ہے۔ آپ نے سرحدوں کی طرف اشارہ کر دیا، جہاد ہو رہا ہے، قتال ہو رہا ہے، جائیے اپنے لیے وہاں کو مقام پیدا کیجیے، اپنی اظہار سے، اپنی قربانی سے، اپنے خلوص و اخلاص سے یہ کوئی مقام حاصل ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ یہ وہ کہ کسی انقلابی جماعت میں درجہ بندی، اس انقلابی نظریے کے ساتھ پیوستگی اور کتنی اس کے ساتھ وابستگی ہے، اور ایثار و قربانی کا درجہ کیا ہے، اس کی بنیاد پر اس کا مقام کا تعین ہونا چاہیے۔ کوئی پہلے سے موجود اگر کوئی گریڈیشن ہے، کوئی درجہ بندی ہے معاشرے میں، اس کا کوئی عکس یا ریفلیکشن نہ ہو۔ آخری بات اس ضمن میں یہ ہے کہ جیسا کہ کل عرض کیا تھا، کوئی انقلابی تنظیم ہے تو ایک امیر تو نہیں ہوتا، صرف اس امیر کے نیچے اور امراء ہیں، پھر امراء کے نیچے اور امراء ہیں، لہذا یہاں اطاعت کا معاملہ اگر تو صرف شخصیت پرستی کے درجے میں رہ جائے کہ ایک شخص کے ساتھ تو محبت ہے والہانہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم جو ہے وہ تو واجب التسلیم، لیکن یہ کہ آپ نے کسی کو امیر بنا کر بھیجا ہے، اس کا حکم آپ نہیں مانیں گے تو گاڑی کیسے چلے گی، انقلابی عمل کیسے آگے بڑھے گا؟ یہاں تو درجہ بدرجہ اطاعت کا ایک سلسلہ ہے کہ جس کو قائم کرنا ہوگا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے میرے مقرر کردہ کسی امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ ومن عصى امیری فقد عصانی، جس نے میرے معین کردہ کسی امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ چنانچہ قرآن میں بھی سورہ نساء میں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، ظاہر بات ہے اس کے بغیر تو کوئی نظام بن ہی نہیں سکتا۔ حکومت کا نظام ہوگا یا پارٹی کا سسٹم ہے، پارٹی آرگنائزیشن ہے، درجہ بدرجہ اطاعت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے۔ لیکن یہ نوٹ کر لیجئے، حضور کے زمانے میں بھی آپ کے معین کردہ کسی امیر کی اطاعت بھی معروف کی شرط کے ساتھ تھی، منکر اور معصیت میں اس کا حکم نہیں مانا جا سکتا تھا، اور یہی وہ بات ہے جو اب ہمیشہ کے لیے ہے۔
چنانچہ ایک واقعہ حضور کی اپنی سیرت کے دوران پیش آیا کہ آپ نے کوئی چھوٹا سا لشکر بھیجا کہیں، کوئی چھاپا مار دستہ کوئی مہم پر، اور ایک صاحب کو امیر بنا دیا۔ وہ جلالی طبیعت کے تھے، کہیں اثناء سفر میں کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا، اپنے ساتھیوں سے سخت ناراض ہو گئے۔ حکم دیا کہ ایک بہت بڑا گڑھا کھودو، ماننا ہے حکم، کھود دیا، اس میں لکڑیاں ڈال دو، لکڑیاں جمع کی، بھر دیا گڑھے کو لکڑیوں سے، آگ لگا دو، آگ لگا دی۔ اب حکم دیا اس میں کود جاؤ۔ اب سب ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا اسی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے محمد کا دامن تھاما صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کیسے کود جائیں؟ اس واقعے کی خبر پہ جب حضور کو آپ نے فرمایا بالکل صحیح کیا، اگر وہ اس آگ میں کود جاتے تو قیامت تک وہاں سے نکلنا نصیب نہ ہوتا، یہ تو خودکشی ہو جاتی جو حرام ہے اور اس کی اجازت نہیں۔ لہذا معصیت میں، اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی میں اطاعت نہیں کسی کی، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ البتہ غزوہ احد کے موقع پر جو ہوا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ وہاں معاملہ یہ تھا کہ حضور کے حکم کی تو تعویل کی، جہاں حضور نے 50 تیر اندازوں کو معین کیا تھا کہ چاہے تم یہ دیکھو کہ ہم سب ہلاک ہو گئے، شکست ہو گئی، ہم سب شہید ہو گئے، اور ہمارے جانور جو ہیں پرندے ہمارا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے، تب بھی تم یہاں سے مت ہٹنا۔ اب یہ تھا اصل میں ایک خاص شدت کا اظہار، اہمیت کا اظہار کے لیے آپ نے یہ اسلوب اختیار کیا۔ ہوا یہ کہ فتح ہو گئی، فوراً اللہ نے فتح دے دی، پہلے ہی وہلے میں فتح ہو گئی۔ اب دیکھا انہوں نے کہ وہ تو بھاگ رہے ہیں کفار، تو انہوں نے کہا اب ہم چلتے ہیں یہاں سے۔ وہاں اس وقت جو امیر تھے، لوکل امیر حضور کے معین کردہ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا ہرگز نہیں۔ یہ بات میں اپنی ایک توجیہ ہے جو بیان کر رہا ہوں کہ انہوں نے حضور کے حکم کی یہ توجیہ کی کہ حضور نے شکست کی صورت میں حکم دیا تھا، یہاں فتح ہو گئی ہے، گویا کہ حضور کا حکم جو ہے وہ اس پوزیشن کو، اس صورتحال کو کور نہیں کر رہا۔ ورنہ مجھے یقین ہے کہ وہ صحابہ، اس لیے کہ اصل میں اس وقت تک مسلمانوں کی جمعیت میں جو منافقین داخل ہوئے تھے، شامل ہوئے تھے، وہ تو غزوہ احد سے پہلے ہی 300 آدمیوں کو لے کر عبداللہ ابن ابی جا چکا تھا۔ یہ مومنین صادقین کی جماعت تھی 700 کی جو اس وقت حضور کے ساتھ تھی، ان میں سے یہ 50 تھے۔ ان کے بارے میں یہ قبول کرنے کو میری طبیعت آمادہ نہیں ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر حضور کے حکم کی نافرمانی کی۔ میرے نزدیک وہ توجیہ کی انہوں نے کہ وہ صورتحال بدل گئی ہے، وہ شکست کی بات تھی، یہ تو فتح ہو گئی، لیکن یہ کہ بہرحال حضور کے حکم کی توجیہ تو ہو گئی، لیکن حضرت عبداللہ ابن جبیر کے حکم کی نافرمانی ہوئی، اور اس نافرمانی کی سزا ہے جو اللہ نے دی ہے۔ صاف اعلان کیا ہے سورہ آل عمران میں، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ۔ دیکھو اللہ نے تم سے اپنے وعدہ جو ہے پورا کر دیا تھا جب تم اپنے دشمنوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے۔ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، یہاں تک کہ تم ڈھیلے پڑ گئے، تم نے نظم کو توڑا، نظم ڈھیلا ہو گیا، آپس میں نظم کے معاملے میں تنازعتم فی الامر، جھگڑے اس کے اندر، اختلاف کیا تم نے، نافرمانی کی تم نے۔ اس نافرمانی میں میں نے عرض کیا ہے کہ میری تعویل یہ کہ نافرمانی لوکل کمانڈر کی ہے، بہرحال جو بھی ہو، لیکن اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس نظم کی اہمیت کا کیا عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس وقت کنڈون کر دیتا، اس خطا کو معاف کر دیتا، فتح کو فتح ہی رہنے دیتا، لیکن نہیں، اللہ نے سزا دی۔ 35 صحابہ کی اس خطا کے نتیجے میں 70 صحابہ، جن میں حضرت حمزہ بھی ہیں اور حضرت مصعب بن عمیر بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، شہید ہوئے، اور اللہ نے صاف کہہ دیا یہ تمہاری اس غلطی، تمہاری اس خطا کا نتیجہ ہے جو ہم نے تمہیں دکھایا ہے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں پورا سبق حاصل ہو جائے، تم آئندہ کے لیے نظم کی پابندی کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ یہ ہے تنظیم کا معاملہ۔ اب آئیے تیسری چیز، تربیت۔ تربیت کے جو میں نے کل 3 جمع 1 4 بنیادیں بیان کی تھیں، کسی بھی انقلاب کے لیے، خالص مادی مارکسسٹ ریولوشن ہو، اس کے بھی کارکنوں کے لیے 3 تربیتیں تو کرنی پڑیں گی، 3 اعتبار سے تو ٹریننگ کا اہتمام کرنا ہوگا، ورنہ وہ انقلاب نہیں آ سکتا۔
لیکن اگر پیش نظر نظام وہ ہے کہ جس کی کوئی اسپرچول ڈائمنشنز بھی ہیں، روحانی اور اخلاقی بھی اس کی کچھ اقدار ہیں، تو یہ اگر اس مرحلے پر کارکنوں میں نہیں پیدا کی جائیں گی وہ اقدار، تو انقلاب کے بعد کہاں سے آ جائیں گی؟ انقلاب کے بعد تو واقعہ یہ ہے کہ پسند ہو یا ناپسند کچھ نہ کچھ زوال کی طرف ہی قدم اٹھتے ہیں۔ وہ تو جو جد و جہد ہو رہی ہے، جو گھمسان کا مارکا جو ہے اس وقت تک جس طرح اعصاب تنے ہوتے ہیں، منزل پر پہنچ کر تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر نرمی اور کچھ نہ کچھ ڈھیل آتی ہے۔ لہذا یہاں ضرورت ہے، اس وقت ضرورت ہوگی جبکہ وہ انقلاب کے لیے جد و جہد جاری ہے کہ ان اخلاقی اور روحانی قدروں کو اس وقت مستحکم کیا جائے۔ ان میں کیا ہے؟ سب سے پہلی شے جو کل میں نے معین کی تھی، انقلابی کارکنوں میں یہ جذبہ کوٹ کوٹ کر بھر دیا جائے کہ جان، مال، آل اولاد، گھر بار، ہر شے قربان کر دیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر انقلاب نہیں آتا۔ اس کی در حقیقت بنیاد جو ہے اسلامی انقلاب کے لیے وہ ایمان بالآخرہ ہے۔ یہ یقین جتنا دل میں جاگزی ہوتا جائے گا، گہرا ہوتا جائے گا کہ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، اصل زندگی تو ہے ہی آخرت کی زندگی۔ کسی دوسرے شخص کے لیے قربانی کتنی ہی مشکل ہو، وہ شاید جذبات میں آ کر وہ قربانی دے رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ایک مسلمان کے لیے تو اس سے زیادہ آسان کام کوئی نہیں، جسے یقین ہے کہ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر۔ انتقال تو نقل مکانی ہے، ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر کھل جائے گی۔ اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، قوم نے تو انہیں ہلاک کیا ہے اس مرد مومن کو، لیکن ادھر جان نکلی ہے اور ادھر جنت میں داخلہ ہو گیا ہے۔ یہ پتہ نہیں سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے اس پر بڑی جو ہے بڑا ظلم ڈھا دیا، بڑی تکلیف اس کو پہنچا دی، اور ادھر تو وہ ان کی کیفیت کیا؟ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش کہ میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوں، مجھے اللہ نے کون سا مقام دیا ہے، کیا میرا اعزاز و اکرام ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ یقین جتنا گہرا ہوگا، قربانی دینا، تن من دھن لگا دینا اتنا ہی آسان۔ اسی اعتبار سے یہ سورہ مزمل میں فرمایا گیا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا۔ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہو تو کہاں کہیں چلا جاتا ہے کیا؟ کہاں گیا وہ تو تم نے اپنے لیے آگے بھیج دیا ہے، تو اللہ کے بینک میں جمع کرا رہے ہو، اور تمہیں ملے گا تجدوہ عند اللہ، پاؤ گے اسے اللہ کے پاس اس حال میں، ہوا خیرا واعظم اجرا، وہ خود بہت بڑھا چڑھا ہوا ہوگا، ترقی یافتہ ہوگا، اس کے اندر بڑھوتری ہو گئی ہوگی، بہتر شکل میں ملے گا، اور اجر جو ہے اس پر مستزاد، اعظم اجرا، بہت بڑے اجر کے اعتبار سے۔ یہ یقین کسی درجے میں بھی قائم ہو جائے، واقعہ یہ ہے کہ اس کا تصور آسانی سے کیا جا سکتا ہے، چاہے اس کیفیت کو بالفعل حاصل کرنا جو ہے وہ تو اتنا آسان نہ ہو جب تک کہ ایمان واقعتاً حقیقی ایمان ہمارے اعصاب کے اندر پیوست نہ ہو جائے، ہمارے وجود کے اندر حلول نہ کر جائے، یا یوں کہیے کہ وہ ہمارا حال نہ بن جائے، قال نہ رہے حال بن جائے، تو اس کے بعد یہ ہے کہ اس سے زیادہ آسان شے کوئی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو ہے، بکری ذبح ہوئی حضور کے گھر پہ، سارا گوشت تقسیم ہو گیا، غربا میں اصحاب صفہ ہی کتنے بیٹھے ہوئے تھے دروازے پر، صرف ایک شانہ رکھ لیا بچا کر حضرت عائشہ نے کہ حضور کو یہ دستی کا گوشت جس کو ہم کہتے ہیں شانے کا گوشت پسند تھا۔ تشریف لائے، پوچھا، وہ بکری ذبح ہوئی تھی، ما بقی منہا، اس میں سے کیا بچا؟ تو عام اسلوب کے مطابق، عرف عام کے مطابق ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ما بقی منہا الا کتفھا، کچھ نہیں بچا سوائے اس کے ایک شانے کے، ایک دستی کے۔ فرمایا بقیہ کلھا الا کتفھا، پوری بکری بچ گئی جو اللہ کی راہ میں دے دی گئی، وہ بچت ہے۔ یہ جو ہم کھا لیں گے یہ کنزمپشن ہے، یہ ہے تصور جو ایمان بالآخرہ کے درجے میں تمام ویلیوز بالکل بدل کر رہ جائیں گے۔ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، اصل گھر، اصل زندگی تو ہے ہی آخرت کی زندگی، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ تو جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا،
نظریہ انقلابی کل کا کل توحید، اور توحید کی 3 کرولریز۔ تنظیم حضور کی جماعت کی بنیاد حزب اللہ اس وقت کی، اس کی بنیاد رسالت پر ایمان، آئندہ کے لیے سنت اور اسوہ بیعت۔ بیعت جو حضور نے لی وہ مطلق سموتاعت کی تھی، اب جو ہوگی وہ فی المعروف کی قید کے ساتھ ہوگی۔ اور تربیت جو ہے اس میں جزو اعظم جو ہے اس کا تن من دھن لگا دینے اور کھپا دینے کے لیے آمادگی، قلبی آمادگی۔ ان میں سے وہ بھی ہے منہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی نظر پیش کر چکے، سرخرو ہو چکے، بلکہ سبکدوش ہو گئے، اپنے کندھوں کے اوپر سے جو یہ سر کا بوجھ ہے اتروا کر اللہ کی راہ میں سبکدوش ہو گئے، کندھے ہلکے ہو گئے۔ اور جو باقی ہیں وہ منتظر ہیں کہ کب ہماری باری آئے، ہم بھی یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، اس کے جناب میں پیش کر کے سرخرو ہو جائے، سبکدوش ہو جائے۔ تو اصل جزو اعظم جو ہے تربیت کا وہ ایمان بالآخرہ۔ البتہ اس سے آگے چلیے، نظریے کے ساتھ وابستگی کسی انقلابی کارکن کی نہ صرف یہ کہ برقرار رہے بلکہ بڑھتی چلی جائے، اس کے فکر کا جزو بن جائے، اس کو بھی میں کہوں گا کہ اس کے اندر وجود حلول کر جائے، اس کا حال بن جائے۔ اور اس کے لیے بھی ظاہر بات ہے انسان کے جو بھی کمزوریاں ہیں، خلق الانسان ضعیفا، نسیان لاحق ہو جاتا ہے، ذہول ہو جاتا ہے، اسے تازہ نہ کرتے رہیں تو اس کے اندر اضمحلال پیدا ہو جاتا ہے۔ اس نظریے کے ساتھ اپنی وابستگی کو مستحکم اور محکم رکھنے کے لیے، اور فہم نہ صرف یہ کہ برقرار رہے، اس میں اضافہ ہوتے رہے، اس کا جو ذریعہ ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرو، پڑھتے رہو قرآن، اسے ہیمر کرتے رہو اپنے اندر۔ میں لفظ جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ بالکل ابتدا میں جو احکام دیے گئے ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او رتل القرآن ترتیلا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اس وقت تک قرآن نازل کتنا ہوا تھا؟ اسی کو پڑھتے رہنا، تکرار، بار بار پڑھو، پڑھتے رہو، اسی کو پڑھتے رہو، دہراتے رہو۔ ما ہرچہ خواندہ فراموش کردائیں اللہ حدیث دوست کے تکرار بھی کنیم، اور ابھی وہ حدیث دوست ہے ہی کتنی۔ اسی لیے ہیمر کرو، اتارو اسے اپنے اندر، جذب کرو اسے اپنے وجود میں۔ یہ ہے اصل میں کہ جس سے وہ نظریہ جو ہے اس کے ساتھ وابستگی، اور یہی معاملہ حضور سے اگرچہ خطاب یہاں ہوا واحد کے صیغے میں، لیکن اصل میں آپ کے واسطے سے، آپ کے ذریعے سے یہ تو تمام مسلمانوں کے لیے بات تھی۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اے نبی آپ اور آپ وطائفۃ من الذین معک کھڑے رہتے ہیں، آپ کھڑے رہتے ہیں آدھی رات، 2/3 رات، تہائی رات، وطائفۃ من الذین معک، آپ کے ساتھ ایک جماعت ہے جو کھڑی رہتی ہے۔ اسی کو فرمایا گیا آگے چل کر اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک لا مبدل لکلماتہ، پڑھتے رہا کرو۔ اس کتاب کی جتنی تکرار ہوگی، اس کو جتنا پڑھتے رہو گے، اس کو جتنا اپنے وجود کے اندر اتارتے رہو گے، اتنی ہی اس نظریے کے ساتھ وابستگی کے اندر جو ہے شادابی رہے گی، تازگی رہے گی، پختگی رہے گی، استحکام رہے گی۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، خاص فجر کا وقت، سہانا وقت، وہ رات کا تو ہے ہی، لیکن یہ کہ قرآن الفجر، در حقیقت یہ اس قرآن کے ساتھ یہ ربط، یہ تعلق، پہم اس کے ساتھ، اس کی تکرار، اس کا اعادہ، یہ در حقیقت اسلامی انقلابی جماعت کی تربیت کا دوسرا بہت اہم حصہ ہے۔ تیسرا، نظم کی اطاعت۔ میں نے کل وہ شعر پڑھا تھا کہ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح۔ تسلیم کی خو ڈالنی پڑتی، آسان کام نہیں ہے۔ کیوں مانوں ان کا حکم؟ کس لیے اطاعت کروں؟ انسان کے اندر انا ہے، اپنی انا، خودی، جو بھی آپ اسے کہیں، وہ قدم قدم پر روکتی ہے۔ یہ خو ڈالنی پڑتی ہے، اس کے لیے عادت پکانی ہوگی۔
جیسے کہ کبھی کہا کرتے تھے مولانا احمد علی لاہوری، اب اسے پکاؤ. یہ پکانے کے لیے، اور میں عرض کر چکا ہوں آج کہ اس کی سب سے بڑی ٹریننگ جو حضور نے مکے میں دی ہے مسلمانوں کو، وہ در حقیقت اس حکم کے حوالے سے تھی. قرآن مجید میں تو وہ آیا ہے بعد میں، سورہ نساء میں وہ آیت آئی ہے کہ ایک زمانے میں تمہیں کہا گیا تھا کفو ایدیکم. معلوم ہوا کہ اصل میں یہ حکم جو ہے جو صحابہ کو پورے مکی دور میں دیا ہے وہ تو محمد الرسول اللہ نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے وضو حضور نے سکھائی ہے پہلے، بعد میں کہیں جا کر مدنی صورتوں کے اندر وضو کا تذکرہ آتا ہے، لیکن یہ کہ حضور نے سکھائی ہے یہ تو گویا کہ تصویب ہے. حضور نے جو کچھ سکھایا ہے وہ بھی وحی خفی کی رہنمائی میں سکھایا ہے، اب اس کی وحی جلی میں تصویب اور توثیق ہو رہی ہے کہ جو وہ الفاظ بھی اب قرآن مجید میں آ گئے. بالکل وہی معاملہ اس کا ہے. پورے 12 برس تک مکے میں یہ حکم کس کا تھا؟ یہ تو محمد الرسول اللہ کا تھا. نو ریٹیلیشن، نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفense. کوئی جوابی کارروائی، انتقام تو بہت دور کا بات رہا، اپنے دفاع میں بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. بہرحال اس پر تو تفصیلی گفتگو کل ہونی ہے. یہ کشاکش کے جو 3 مراحل ہیں ان میں سے پہلا مرحلہ یہی ہے. اب چوتھی بات کی طرف آئیے. اسلام جو نظام قائم کرنا چاہتا ہے، اسلامی انقلاب کا جو ہدف ہے، ظاہر بات ہے اس کے اخلاقی اور روحانی ڈائمنشنز ہیں. یہ صرف ایک مادی انقلاب تو نہیں ہے، یہ تاریخ کی مادی تعبیر کی بنیاد پر تو نہیں ہے، یہ کہیں ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم کی بنیاد پر تو نہیں ہے. لہذا یہاں کارکنوں کے اندر وہی اخلاقی اور روحانی تربیت کا اہتمام لازم ہے. اس کے لیے اب نوٹ کیجئے 2 چیزیں ہیں بنیادی. روحانی ترقی کے لیے مخالفت نفس یہ ضروری ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ انسانی وجود کے یہ 2 حصے ہیں اور باہم متصادم ہیں. بہت سے آج کے مفکرین جو ہیں اسلام کے وہ بھی اس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. مغربی فکر کا بہت زیادہ غلبہ ہو چکا ہے. واقعہ یہ ہے کہ روح اور اس کے تقاضے بالکل اور ہیں، اور یہ جسم اور ہمارا حیوانی وجود اور اس کے تقاضے بالکل اور ہیں. ان میں تباین ہے، ان میں تضاد ہے، ان میں مخالفت ہے. یہ ہمیں زمین کی طرف کھینچنے والی ہیں. زمینی وجود ہے ہمارا حیوانی وجود، اور یہ زمین کی طرف لے کر جاتا ہے. وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. بلعام بن باورا کے بارے میں جو الفاظ آئے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. ہم نے اسے اپنی آیات عطا کی تھی، ہم چاہتے تو اور اسے بلند کرتے، لیکن وہ بدبخت تو زمین ہی کی طرف جھکتا چلا گیا. زمینی خواہشات، زمینی امنگیں، آرزویں، یہ ہمارا وجود حیوانی ادھر لے کر جاتا ہے. اور یہ روح کہیں اور سے آئی ہوئی ہے، اس کا رخ کسی اور طرف ہے. یہ امر رب ہے، اس کی توجہ رب کی طرف ہے، عالم بالا کی طرف ہے. ان میں تضاد ہے. لہذا اگرچہ سیلف اینیہیلیشن یا نفس کشی اسلام میں نہیں ہے، لیکن نفس کی اس درجے مخالفت کہ یہ آپ کے قابو میں آ جائے، نہن نفس عن الہوا، آپ اس کی تنابیں کھینچ کر رکھ سکیں، لگام جو ہے کھینچ کر رکھ سکیں، یہ مرکب جو ہے آپ پر سوار نہ ہو جائے، آپ راکب کی حیثیت سے اس پر قابو یافتہ ہو. یہ ضروری ہے ضبط نفس، اور اس کے لیے مخالفت نفس کا ہے یہ پروگرام جو دیا ہے قرآن نے. اب یہ کیا ہے؟ رات کا کھڑا رہنا. قم اللیل الا قلیلا ورتل القرآن ترتیلا. 2 چیزیں جمع ہو گئی اس میں. ایک تو قرآن کو ہیمر کرو اپنے اندر، اور رات کو کھڑے ہونا. ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا. یہ رات کا جاگنا جو ہے یہ نفس کو کچلنے میں سب سے زیادہ مفید اور مؤثر ہے. اشد وطئا، وطی کہتے ہیں کچلنا کسی شے کو. اس نفس کو کچلنے کے لیے، اس کی سرکشی کو لگام دینے کے لیے، اس گھوڑے کو لگام دینے کے لیے ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. تو گویا کہ دو چیزیں یہاں یکجا کر دی گئی. اسی طرح دیکھیے قرآن کا معاملہ خاص طور پر ایسا ہے کہ سیام بھی مخالفت نفس ہے. وجود حیوانی کے تقاضے ہیں، کھانا پینا، پانی، بھوک پیاس، اس کی مخالفت آپ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ بھی جمع کر دیا رات کا قیام اللیل. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دونوں چیزیں پیرلل ہیں، برابر ہیں. دن کا سیام، رات کا قیام. اور قیام کس لیے؟ قرآن کے لیے. الصیام والقرآن یشفعان للعبد. یہ روزہ اور قرآن بندے کے حق میں شفاعت کریں گے قیامت کے دن.
روزہ کہے گا پروردگار میں نے تیرے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے روکے رکھا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا اے رب میں نے تیرے اس بندے کو رات کے وقت نیند سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول فرما۔ فیشفعان، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص کی روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہما، دونوں کی شفاعت قبول ہوگی۔ اس طرح زکوٰۃ اور انفاق کیا ہے؟ یہ بھی مخالفت نفس ہے، اس لیے کہ انسان کو تو مال محبوب ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، انفاق اس کی مخالفت ہے۔ تو مخالفت نفس کا یہ پروگرام ہے جو در حقیقت روح کی بالیدگی کے لیے، روح کو اس حیوانی وجود کے دباؤ سے نجات دلانے کے لیے، ریلیف دینے کے لیے قرآن مجید نے، اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ یہ پروگرام ہے جو دیا ہے۔ اور قرآن مجید جو اس میں جمع ہو گیا ہے اس کے حوالے سے نوٹ کر لیجئے، قرآن کہتا ہے کہ یہ تزکیہ نفس، ایک تو ہے مخالفت نفس تاکہ اس کا زور توڑیں، ایک ہے تزکیہ نفس، اس کے اندر جو امراض ہیں، اس کے جو روگ ہیں ان کی شفا بھی قرآن ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور موعظت بھی آ گئی ہے، اور سینوں کے اندر جو روگ ہوتے ہیں ان کی دوا بھی آ گئی، شفا بھی آ گئی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس قرآن میں جو کچھ ہم نازل کر رہے ہیں یہ شفا ہے اور رحمت ہے بندوں کے حق میں۔ تو یہ جو بھی امراض ہیں باطنی، دل کے روگ، روح کے، نفس کے روگ، ان سب کا علاج بھی قرآن ہے۔ اور اقبال نے بہترین تعبیر کی ہے، کشتن ابلیس کار مشکل است، زہاں کہ او گم اندر اعماق دل است، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، اس کی تعبیر کی ہے۔ یہ تو خون کی طرح سرایت کر جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں، تو کیسے مارو گے اسے؟ کشتن ابلیس کار مشکل است، جہاں کہ او گم اندر اعماق دل است، خوشتراں باشد مسلمانش کنی، کشتہ شمشیر قرآنش کنی۔ یہ ہے مسنون طریقے تربیت کے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ بدقسمتی سے جب ہمارا وہ اقامت دین کا تصور، انقلابی تصورات، اجتماعی نظام کی اہمیت، عدل اجتماعی کی اہمیت، یہ سارے تصورات ذہنوں سے نکلے اور ہم نے اسلام کو بجائے دین کے مذہب بنا دیا۔ بندگی میں گھٹ کر رہ جاتی ہے ایک جوئے کا ماب، اور آزادی میں بہرے بے قرار ہے زندگی۔ اسلام جب غالب ہوتا ہے تو دین ہوتا ہے، مغلوب ہو تو مذہب ہو جاتا ہے، وہ دین رہتا ہی نہیں۔ جب دین نہیں رہا، دین کے اعتبار سے تو یہ ہے تربیت کا نظام، یہ ہے سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے سلوک قرآنی۔ لیکن جب ہمارا وہ مذہبی نظام آ گیا تو پھر تزکیہ نفس کے بھی پھر اور طریقے ایجاد کرنے پڑے، پھر ہمیں بھیک مانگنی پڑی ہے، کہیں نو افلاطونیوں سے مانگی ہے، اور کہیں ہندوستان کے جوگیوں اور یوگیوں سے مانگی ہے، کہاں کہاں سے لی ہے۔ وہ سارے کے سارے فلسفے جو ہیں، جو ہمارے ہاں اس طرح کے نظام تربیت میں آ گئے ہیں جن کا کوئی سراغ نہیں ملتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں، اس کا اصل تعلق اس سے ہے کہ وہ انقلابی تصور ہی نہیں رہا، وہ پیش نظر ہی نہیں، مقاصد ہی وہ نہیں۔ تو ظاہر بات ہے جب مقصد وہ نہیں ہے تو پھر یہ کہ ذرائع بھی وہ ان کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر یہ کہ دوسرے مقاصد کے لیے تو دوسرے ذرائع ہوگی۔ میری اس پوری گفتگو کا حاصل ہے ایک، جس میں اب میں اس کو سم اپ کر رہا ہوں۔ تنظیم کے معاملے کو علیحدہ رکھ دیجئے کہ وہ تو حضور کی اس حزب اللہ کی اصل بنیاد تو تھی ایمان بالرسالت۔ حضور کو جب مانا اللہ کا رسول، جیسے کہ حضرت سعد بن عبادہ نے، بعد میں آئے گی یہ بات، غزوہ بدر سے قبل جو مجلس مشاورت تھی اس میں جو کہے ہیں بڑے پیارے الفاظ، کانک تعنینا یا رسول اللہ، معلوم ہوتا ہے حضور آپ کا روح سخن ہماری جانب ہے، فإنا آمنا بک وقد صدقناک، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا ہے، اب ہمارے آپشنز ختم ہو چکے ہیں، جو حکم ہوگا حاضر ہے۔ بہرحال تنظیم کے معاملے کو علیحدہ رکھ دیجئے تو یہ جو حزب اللہ، جو اسلامی انقلابی جماعت کے لیے دعوت اور تربیت کا یہ سارا عمل ہے، یہ قرآن کے گرد گھومتا ہے۔ قرآن اس کا مبنا بھی ہے، مبنا جس پر کوئی عمارت کھڑی کی جائے، مدار بھی ہے جس کے گرد کے کوئی شے گھوم رہی ہو، اس کا مرکز بھی ہے، محور بھی ہے۔ دعوت کا ذریعہ قرآن،
تربیت کا ذریعہ قرآن، تزکیہ نفس کا ذریعہ قرآن، انذار قرآن سے، اوحی الیکم اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ فانما یسرناہ بلسانک لتبشر بہ المتقین وتنذر بہ قوما لدا۔ تبشیر قرآن سے کیجئے، انذار قرآن سے کیجئے، تزکیہ قرآن سے کیجئے، تذکیر قرآن سے کیجئے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تزکیہ نفس قرآن سے کیجئے۔ یہ سارا مرکز و محور، اس کا مبنا و مدار قرآن، اور یہی بات ہے جو قرآن حکیم میں 4 جگہ آ گئی حضور کے فرائض چہار گانا۔ جیسے کہ حضور کا وہ انقلابی جو مقصد بعثت ہے، اس کے لیے 3 مرتبہ وہ آیت آئی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدی اور دین حق دے کر، تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل دین پر، پورے نظام زندگی پر۔ اور 4 مرتبہ اس بنیادی جو ضرورت ہے اس دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے، یہ ہیومن میٹیریل چاہیے، انسانی افرادی قوت درکار ہے۔ وہ کہاں سے آئے گی؟ کیسے پیدا ہوگی؟ آسمان سے نازل نہیں ہوگی، کوئی بنی بنائی امت نہیں ملی تھی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے دعوت کے ذریعے سے ایک ایک جو ہے، جیسے تنکا میں نے عرض کیا تھا کہ ایک پرندہ جو ہے چونچ میں ایک ایک تنکا لے کر آتا ہے، گھونسلہ بناتا ہے، ایسے آپ نے وہ جماعت بنائی ہے، پھر اس کی تربیت کی ہے، اس کا تزکیہ کیا ہے، اور یہ سارا عمل جو ہے یہ قرآن کے گرد گھومتا ہے۔ چنانچہ سورہ جمعہ کی جو آیت میں نے آج پڑھی تھی، پہلی آیت میں تو وہ الملک کا تصور، اس کے لیے میں نے اس کا حوالہ دیا، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہی ہے جس نے اٹھایا امیین میں ایک رسول، انہی میں سے کیا کرتا ہے وہ رسول؟ یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت کرتا ہے، سناتا ہے انہیں اس کی آیات، اللہ کی آیات، ویزکیہم، انہی آیات کے ذریعے سے ان کے ذہن کی تطہیر ہو رہی ہے، ان کے نفوس کا تزکیہ ہو رہا ہے، اور پھر یعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر مزید کتاب و حکمت کی تعلیم۔ گویا کہ یہ سارا عمل جو ہے تربیتی اور دعوتی، اس کا مرکز و محور قرآن حکیم۔ اس پر بھی میرا ایک مضمون ہے 16-17 صفحے کا، وہ میرا ایک کتابچہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، 3 چھوٹے چھوٹے مضمون اس میں ہیں، 24 صفحات کے۔ ایک میں ہے نبوت اور رسالت کا بنیادی مقصد کیا تھا، دوسرا ہے کہ حضور پر جو نبوت اور رسالت کی تکمیل ہوئی ہے اس کا مظہر کیا ہے، اور تیسرے میں ہے کہ اس کے لیے جو بنیادی مواد آپ نے حاصل کیا، تیار کیا، آپ کے منہج انقلاب میں جو اساسی منہاج ہے وہ کیا ہے۔ اس لیے کہ جب تک وہ قوت فراہم نہ ہو، وہ جمعیت فراہم نہ ہو، بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ وہ تو جمعیت ہوگی تو بات آگے چلے گی۔ اسی لیے بہت سے انبیاء کی اگر انہیں ریسپانس ہی نہیں ملی، ساتھی نہیں ملے، اگلا قدم کیسے اٹھائیں گے؟ وہ تو دعوت ہی دیتے رہے، 950 برس تک حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے رہے، قوم مر چکی تھی، ریسپانس نہیں ملا، اگلا قدم نہیں اٹھ سکتا۔ ہاں ریسپانس ملے، لوگ آئیں، اب ان کی تربیت ہو، ان کا تزکیہ ہو، انہیں جمع کیا جائے، انہیں منظم کیا جائے۔ اب یہ ہے کہ چوں پختہ شوی خود را بر سلطنت جمزن۔ تو یہ آیہ مبارکہ جو سورہ جمعہ میں آئی ہے، یہی سورہ آل عمران میں آئی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہی 4 جو ہے فرائض چہار گانا 2 مرتبہ جو ہیں سورہ بقرہ میں آئے ہیں۔ 15ویں رکوع میں حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی دعا میں آئے ہیں علیہم الصلاۃ والسلام، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ اور پھر 18ویں رکوع کے آخر میں پھر آ گئے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ گویا کہ یہ پورا عمل جو ہے تنظیم کو علیحدہ رکھ دیں تو دعوت اور تربیت، یہ دونوں چیزیں کل کی کل قرآن مجید ہی کے گرد گھومتی ہیں، قرآن ہی ان کا مبنا و مدار بھی ہے، قرآن ہی ان کا مرکز و محور بھی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔